پانچواں پارہ ہے سورہ نساء، اور سورہ نساء کے پانچویں پارے کے 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ تیسرا رکوع ابتدا سے ہے، آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑائی دی ہے ایک کو دوسرے پر، بعض کو بعض پر فضیلت، وبما انفقوا، اور دوسری وجہ یہ کہ خرچ کرنے کی وجہ سے، من اموالہم، اپنے مال پہ، یعنی مرد اپنے مال میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات، بس جو نیک عورتیں ہیں، قانتات، تابعدار ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں پیٹھ پیچھے مرد کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن کی بدخوئی کا آپ کو ڈر ہو، فعظوہن، تو ان کو سمجھاؤ، نصیحت کر کے سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور جدا کرو ان کے سونے کے بستر، واضربوہن، اور ان کو مارو، یعنی ان کو سزا دو، فإن أطعنكم، پھر اگر کہا مانے وہ تمہاری تابعداری کریں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تم مت تلاش کرو ان پر الزام کی راہ، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے عالی شان والا ہے، بڑا ہے، اوپر والا، ان سب سے اوپر بھی ہے اور عالی بھی ہے، کبیر بڑا بھی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں ڈر ہو دونوں کا آپس میں ضد رکھنے کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو کھڑا کرو، بھیجو ایک منصف اہلی ہی، مردوں میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف عورت والوں میں سے، ایک منصف مرد کے خاندان میں سے، ایک عورت کے خاندان میں سے، إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر مرد عورت میاں بیوی دونوں چاہے اصلاح کی تو اللہ موافقت کر دے گا ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، خبردار ہے۔ عورتوں کے حقوق کے متعلق بات چل رہی تھی، پہلی آیتوں میں مذکور تھا کہ مرد عورتوں کے حقوق کی پوری رعایت فرمائیں، اور اگر رعایت میں کمی کریں تو صورت میں مرد گناہگار ہے اور پکڑا بھی جائے گا۔ اور اب اس آیت میں مرد اور عورت کے درجے بتلائیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ کسی ایک کو حاکم ماننا پڑے گا، کسی ایک کو سربراہ ماننا پڑے گا نظام چلانے کے لیے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی بڑا نہ ہو، سارے ہی برابر ہوں، تو پھر اس صورت میں وہ اس کا نظام نہیں چل پاتا۔ اب کسی بھی محکمے کے نام لے لیں تو ظاہر ہے گھر کا ایک نظام چلانا ہے تو نظام تو سارا باہمی مشورے سے چلے گا۔ وشاورہم فی الامر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظام چلاتے تھے، صحابہ کے مشورے سے چلاتے تھے، اور گھر کا نظام صحابیہ امہات المؤمنین کے مشورے سے چلاتے تھے۔
لیکن حاکم یعنی جس کو اختیار ہو، فائنل جو اختیار جس کو ہو کہ فائنل ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا. اور اس کی دو وجہ ہیں، اس کی دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. اب کوئی آدمی یہ کہے جی میں کمزور کیوں ہوں، طاقتور کیوں نہیں ہوں، اللہ نے تجھے کمزور پیدا کیا تو کمزوری. ایک آدمی یہ کہے جی میں غریب کیوں ہوں، والدات کیوں نہیں ہوں، اللہ نے تجھے غریب پیدا کیا تو غریبی. ایک آدمی کہے جی میرا قد بڑا کیوں نہیں ہوا، چھوٹا کیوں ہے، اللہ نے جیسے پیدا کیا ویسے. جیسے کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہوں اور آپ کا سینئر کوالیفیکیشن میں ہو سکتا ہے آپ سے کم ہوگا، بظاہر کوالیفیکیشن میں ہو سکتا ہے آپ سے کم ہو، تھوڑا پڑا ہو، لیکن اب اللہ نے اس کو سینئرٹی دی ہے، عہدہ دیا ہے، تو آپ کے پاس یہ اعتراض کا اختیار کوئی ڈپارٹمنٹ والا بھی کوئی آپ کو نہیں دے گا کہ آپ اس پہ اختیار کر لو جی میں تیرے سے زیادہ پڑھا ہوں، مجھے تجھ سے زیادہ سینئر ہونا چاہیے. نہیں، اللہ نے اس کو سینئر بنایا بس. تو اسی طرح صلاحیت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. اب کلاس میں بچے پڑھتے ہیں، 100 بچہ ہے، 150 بچہ، 200 بچے ہیں، ان میں سے ایک یا دو بچے فرسٹ آتے ہیں، یا اسی طرح ایک یا دو بچے دوسری پوزیشن لیتے ہیں، بہت ہوا ایک یا دو بچے تیسری پوزیشن لے لیتے ہیں. تو اب پڑھایا تو استاد نے سب کو ہے، لیکن اس کے اندر اس کو کیچ کرنے کی، اس کو یاد رکھنے کی صلاحیت وہ جس بچے میں تھی وہ آگے ہو گئے. تو اب کوئی دوسرا بچہ یہ کہے جی میں کیوں نہیں فرسٹ آیا، اب تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جو بچہ فرسٹ آیا اس نے زیادہ محنت نہ کی ہو، لیکن ذہنی صلاحیت اللہ نے اس کو اتنی دی ہے کہ اس کو بغیر کم محنت سے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر دے. اسی طرح مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکمیت کی صلاحیت دی ہے، نظام چلانے کی ایک صلاحیت دی ہے اللہ نے مرد کو. تو اب عورتوں کا یہ سوال بھیجا ہے کہ ہم مردوں سے کم نہیں ہیں. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، بڑا بنایا. اب یہ فیصلہ اللہ کا ہے اور اللہ نے بعض کو بعض پر سیدھے. اب کوئی بندہ یہ کہ جی میں نبی کیوں نہیں بنا، مجھے نبی ہونا چاہیے تھا. اللہ نے ان کو جیسے کافر کیا کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے مشرکین کہ اللہ کو یہی بنے میرا یتیم، نعوذ باللہ من اللہ، کہ انہیں کو نبی بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہم میں سے کیوں نہیں اللہ نے نبی بنایا. کوئی سردار ہوتا، کوئی بڑا ہوتا، کوئی تاکہ ہم سمجھتے کہ یہ بڑا اس کو. اب ایک یتیم آدمی کو کیسے وہ اپنا سردار مانا. تو اللہ نے کہا فضل اللہ بعضهم علی بعض، میں نے فضیلت دی ہے. بنانے والا میں ہوں، بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب اسی بنانے والے نے یہ فضیلت دے دی، اس پر کسی کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، نہ عقلاً نہ نقلاً، کسی اعتبار سے بھی اعتراض نہیں بنتا. اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کی ناسمجھی، اپنی ناسمجھی کم فہمی کی بنیاد پر وہ اعتراض کرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پہلی وجہ بیان فرمائی کہ مرد کو عورت پر میں نے جو فضیلت دی ہے، درجہ دیا ہے، وہ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دی. صلاحیت کے اعتبار سے، گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے، ڈیسیژن لینے کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ جو اکثریت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ظاہر ہے کہ جو طاقتور دل اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا وہ عورت کے پاس نہیں ہوتا ہے. جو ڈیسیژن لینا وہ مرد کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، عورت کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے. دوسری وجہ یہ کہ مرد کو عورت پر فضیلت اس لیے ہے، مرد حاکم اس لیے ہے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے. کسی کے ذہن میں آئے کہ عورت بھی تو اپنے ساتھ جہیز لے کے آتی ہے، یہ کوئی اس کے لیے لازمی نہیں ہے، یہ ہم نے لازمی بتایا ہوا ہے. عورت کے لیے لازمی نہیں ہے کوئی جہیز لے کے آئے. یعنی آپ کسی بھی مسلک کے ہاں، کسی بھی مذہب میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو عورت مہر جو جہیز نہیں لے کے آئے گی تو اس کی شادی نہیں ہوگی. ہاں یہ سب کہتے ہیں کہ مہر ضروری ہے. مرد کی جو ذمہ داری ہے نا مال خرچ کرنا، اس کے بغیر آپ کا
نکاح کامل نہیں ہوگا. اگر یہ مقرر نہیں ہوا نکاح تو ہو جائے گا لیکن دینا ضروری ہے. مہر سے چھٹکارا نہیں مل سکتا مرد کو. مہر سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. شریعت نے مرد کے ذمہ لگایا مہر نے, عورت کے ذمہ جہیز لانا نہیں لگایا. یہ ہم اور آپ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, یہ ہم اور آپ کی بنائی کی ترتیب ہے. اور قرآن اللہ کی ترتیب, اللہ کی جو بنائی ہوئی ترتیب ہے اس کے مطابق فیصلہ سناتا ہے. شریعت اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کے مطابق فیصلہ سناتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کا ذمہ داری ہے کہ عورت پر خرچ کرے, یہ اس کے ذمہ ہے. مہر کا اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو اب مہر کے عورت کے مرد کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مہر کو دے عورت کو. اسی طرح پھر شادی کرنے کے بعد صرف مہر نہیں ہے, عورت کا نان نفقہ, اس کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی رہائش, اپنی حیثیت کے مطابق کھانا پینا, اپنی حیثیت کے مطابق اس کے کپڑے کا انتظام کرنا, یہ مرد کی ذمہ لازمی ہے. اس لیے یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کو زیادہ دی ہے, اس لیے اس کو حاکمیت بھی زیادہ دی ہے. آپ کو بتایا کہ جی فلانے صاحب کو جنرل کیوں بنایا؟ بھائی جنرل تو ان کو بنایا ہے لیکن ذمہ داری بھی تو زیادہ دی ہے. ذمہ داری بھی تو زیادہ دی ہے. ظاہر ہے کہ چھوٹے عہدے والے کے پاس اتنی ذمہ داری نہیں ہے جتنی اس بڑے کے پاس ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے. پہلی وجہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دی. دوسری وجہ ہے کہ اس کے ذمہ خرچ کرنا لازم اس کے ذمہ ہے کہ یہ خرچ کرے گا عورت پر. پھر کہا عورت کی نیک عورتوں کی خصوصیات ذکر فرمائی. یہ تو مرد کی ذمہ داری بیان کی کہ مرد کی ذمہ لازم ہے. پھر نیک عورتوں کی خصوصیات کہ نیک عورتیں کون کون سی ہوتی ہیں, تو 3 خصوصیات بیان فرمائی ہیں. فالصالحات, پہلے کہ جو اللہ کی پسندیدہ عورتیں ہیں نا, نیک عورتیں, تو نیک عورت ہونے کے لیے پھر 2 خصوصیتیں آگے بیان فرمائی. پہلی تو یہ ہوگی نیک, کہ عورت نیک ہوگی, لیکن اس کے نیک ہونے کے لیے 2 خصوصیات بیان ہوگی. ایک قانتات, کہ عورت اپنے خاوند کی فرمانبردار ہوگی, نافرمان نہیں ہوگی, زبان دراز نہیں ہوگی, بدتمیز نہیں ہوگی. کہ خاوند اگر کوئی بات کہے تو جائز باتوں میں خاوند کی تابعداری کرنا, خاوند کا حکم ماننا, یہ عورت کے ذمہ لازم ہے. صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, مفہوم حدیث کا, کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں, آپ تو اس کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو ہم سجدہ کریں. کہ لوگ کیسر و کسرا کے جو بڑے ہیں, جو ان کے حاکم ہیں, جو بڑے ہیں, ان کو سجدہ کرتے ہیں پھر ان سے ملتے ہیں, تو آپ تو اس سے زیادہ لائق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اور اس کو تعظیم سمجھا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تابعداری, اور یہ بات یاد رکھنا, جو عورت خاوند کی مرضی کے خلاف رات گزارتی ہے اس حال میں کہ خاوند اس سے ناراض ہو, خاوند اس سے ناراض ہو, تو ایسی عورت پر اللہ کی لعنت برستی ہے. سخت لفظ ہے لیکن میں کیا کروں, حدیث نے بیان کیا. ایسی حالت میں عورت رات گزارتی ہے کہ خاوند اس سے ناراض ہو کسی جائز بات پر. ہاں اس بات سے خاوند نے منہ بنا لیا ہو, فن خان بن گیا ہو کہ تو نے ڈانس کیوں نہیں کی, تو اس بات پر خاوند پر لعنت برسے گی کہ یہ خاوند غلط ہے. کسی جائز بات پر اس عورت نے خاوند کو ناراض کیا اور اس ناراضگی کی حالت میں اس نے رات گزاری, یا یوں سمجھے کہ عورت نے ایسی جگہ پر رات گزاری کہ جس پر جانے کے لیے خاوند نے اس کو اجازت نہیں دی اور خاوند کی مرضی کے خلاف گئی اور وہاں پر رات گزاری, اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی. تو فالصالحات, پہلی صالحات کی جو صالحہ اور نیکوکار عورتیں ہیں ان کی پہلی خصوصیت کیا ہے کہ اپنے خاوندوں کی فرمانبردار. فرائض میں تو اگر خاوند منع کرتا ہے کہ تم فرض نماز نہ پڑھو, فرض روزہ نہ رکھو, تو خاوند کو اختیار ہی نہیں. خاوند کو یہ ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی کو بڑا بنایا جاتا ہے, حاکم بنایا جاتا ہے,
تو یہ بات نہیں ہے کہ ٹوٹلی جو مرضی اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے، اس کو اس پاس اختیار ہے، ایسی بات نہیں. اس کے لیے بھی رول ریگولیشن ہے، حدود ہیں کہ یہ اس کو حکم دے سکتا ہے، یہ حکم نہیں دے سکتا. اس رول ریگولیشن کے اندر رہتے ہوئے خاوند جو حکم دے گا جائز امور میں، اس کے لیے ماننا ضروری ہے. خاوند یہ کہ جی تو فرض نماز نہ پڑھ، اس کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے، فرض نماز پڑھی. خاوند کو کہے تو روزہ نہ رکھ، فرض روزہ، اور نفلی روزہ خاوند سے پوچھ کے رکھے. نفل پڑھ رہی ہے اس میں خاوند منع کر دے کہ نہیں پہلے میرا یہ کام کر لے، پھر خاوند کا کام کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال سے اگر کسی کے دل میں ایمان ذرا برابر بھی ایمان کی وہ کوئی رتی موجود ہوگی تو میرے خیال سے کہ کبھی بھی کوئی خاوند ایسا ایمان والا مسلمان خاوند اپنی عورت کو، اہلیہ کو نماز پڑھتے ہوئے یا نفل پڑھتے ہوئے منع نہیں کرے گا کہ پہلے میرا کام کر لے پھر نفل پڑھ لے. وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ پہلے نفل پڑھ لو، خیر ہے، پھر میرا یہ کام کر لے. لیکن بہرحال خاوند کے لیے بھی حدود اللہ نے مقرر فرمائی، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ آرڈر دے سکتے ہیں. پھر کہا کہ حافظات للغیب، دوسری صفت، یہ دو بنیادی صفات ہیں نیکوکار عورت کی کہ خاوند کی غیر موجودگی میں دو چیزوں کی حفاظت جو اس کے ذمہ ہے. ایک اپنی عصمت، اپنی عزت کی حفاظت، بما حفظ اللہ، یہ بتا رہے ہیں جس کی اللہ کی حفاظت سے اپنی عزت خاوند کے ساتھ یعنی خیانت نہیں کرے گی. حافظات للغیب، خاوند کی غیر موجودگی میں خاوند کے ساتھ خیانت نہیں کرے گی کہ اپنی عصمت وہ بچا کے رکھے گی. اور دوسری بات خاوند کے مال کی حفاظت کرے گی کہ خاوند کا مال اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کرے گی. بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سننے میں آیا، بہت سارے مسائل سامنے آئے، عورت کپڑے دھو رہی ہے، کہیں خاوند کے جیب میں پیسے رہ گئے، غلطی سے رہ جاتے ہیں. اب اس نے کپڑے دھونے تھے، بیوی اپنی بیوی ہے، اب اس نے وہ پیسے نکال کے سائڈ پہ کر دیے، خاوند کو بتایا. خاوند کو جب ضرورت پڑی دیکھا پیسے نہیں، کدھر گئے، پریشان ہوگا. بیوی سے پوچھا ہاں جی پیسے مجھے تو، اور وہ پیسے لے کے غائب کر دیے یا کسی اپنے کو دے دی یا اس سے کوئی اپنی ایسی چیز لے لی. تو میرے بھائی دوستو یہ جائز نہیں، چوری چھپے جائز. ہاں اس صورت میں کہ اگر خاوند بالکل حق ادا کرتا ہی نہیں ہے، پیسے دیتا ہی نہیں ہے، خرچہ دیتا ہی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی دیتا ہی نہیں ہے، اس صورت میں اگر کوئی اتنا لیتی ہے جس سے اس کا اپنا جو جائز کی ضروری مجبوری ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں، تو بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے کہ ایک خاوند ایسا ہے جو ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، بالکل دیتا ہی نہیں، خرچ کرتا ہی نہیں ہے، اس صورت میں صرف اپنا حق اس صورت میں لے سکتی اتنا جتنا اس کی ضرورت ہے. لیکن اگر خاوند آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، آپ کو خرچہ دے رہا ہے، تو اس صورت میں یہ جائز نہیں. ہاں بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں سمجھدار، خاوند کے جیب میں کپڑے پیسے رہ گئے، تھوڑے بہت پیسے وہ انہوں نے سنبھال کے سائڈ پہ رکھ لیے اور خاوند کو نہیں بتایا کہ آپ کے جیب میں پیسے دیں، اور اس نیت سے کہ کہیں خاوند کو جب اشد مجبوری ضرورت پڑے گی، خرچ ہو جاتے ہیں خاوند سے، اشد مجبوری پڑے گی تو میں اس کو بتاؤں گی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ کے رہ گئے تھے، یہ لے لو، مجبوری کی صورت میں اس کو دوں گی. اس کو پتہ ہے کتنے پیسے کی وجہ سے اس کے پاس اور پیسے ہیں جس کی وجہ سے اس گھر کا نظام چلے گا، پریشان نہیں ہوگا. اس صورت میں وہ سنبھال کے رکھ سکتی ہے، وہ بھی نیت یہ کہ اس کو ضرورت پڑے گی. چھپانے کی پھر بھی اجازت ہے. لیکن بہرحال حافظات ہوگی، اس کی غیب میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت بما حفظ. اور بدخو عورتیں، نافرمان عورتوں کی کیا صفات ہیں؟ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی بے بدخوئی کا یعنی وہ آپ کی تابعدار نہیں ہوں گی، تابعداری بدتمیزی کر رہی ہیں آپ کے ساتھ، یا آپ کے مال کی حفاظت نہیں کر رہی ہیں آپ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے؟ جو نیکوکار ہوگی تو وہ تو نیکوکار ہوگی، بات ختم ہوگی، ان کو تو ڈانٹ ڈپٹ کی بھی اجازت نہیں، مارنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں. لیکن جو
نافرمان عورتیں ہیں، تابعداری نہیں کرتی خامد کی اور اس کی مال کی حفاظت نہیں کرتی، ان کے ساتھ ان کو سمجھانے کے کیا 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ فاعذوہ، پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، بھائی دیکھو آپ میری بیوی ہو، ہم دونوں نے مل کے زندگی گزارتی، میرا مال آپ کا مال ہے، میرا مال آپ کا مال ہے، بچے اگر ہیں تو میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، آپ کا بھی بچوں پر حق ہے، میرا بھی ہے، تو میں جو مال کما رہا ہوں تو یہ آپ ہی کے لیے کما رہا ہوں، بچوں کے لیے ہی کما رہا ہوں، ہم نے مل کے کھانا ہے، کسی اور کو تو دینا نہیں، کسی اور کے لیے تو کما نہیں رہا، اس لیے ہم مل کے نظام چلائیں۔ تو بہرحال اس کو سمجھائیں، اگر بدتمیزی کر رہی ہے اس کو سمجھائیں، اچھی بات نہیں ہے بدتمیزی کرنی، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے۔ خود پہلا سٹیپ کیا ہے؟ خود سمجھائیں۔ دوسرا سٹیپ خود سمجھانے سے نہیں سمجھ رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر۔ دوسرا سٹیپ عورت نافرمان ہے، پہلا سٹیپ کیا؟ اس کو سمجھاؤ، دوسرا سٹیپ بستر الگ کر، کہ یہ بھی عورت کو ایک سمجھانے کی کہ عورت کو پتہ چلے کہ میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے، اور جو عقل مند عورت ہو نا، سمجھدار، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ سمجھانے سے سمجھ جائے گی، جس نے بسنا ہو۔ دوسری، اگر سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ رہی، خامن نے بستر الگ کر دیا، تو ایک عقل مند، شریف اور جس کو کہتے ہیں کہ اچھی عورت کے لیے یہ خامن کا بستر الگ کر دینا، یہ اس کے لیے موت سے کم نہیں ہوتا ہے کہ مجھ سے میرا خامن ناراض ہو گیا، اتنا ناراض ہو گیا کہ بستر ہی الگ کر لیا۔ خیر بہرحال اس پہ بھی اگر نہیں سمجھتی تو پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارنے کی اجازت ہے، لیکن مارنے میں فقہاء لکھتے ہیں کہ مارنے کے لیے آپ ایسی طریقے سے ان کو ماریں، ایک تو منہ پر تو مارنے کی قطعاً اجازت، چہرے پر مارنے کی قطعاً اجازت نہیں، پھر مارنے میں یہ خیال رکھیں کہ ان کے جسم پر نشان نہ پڑے، جسم پر نشان، جب جسم پر نشان پڑنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اگر اتنا مار رہا ہے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کی تو اجازت ہے ہی نہیں، اتنی مارنا اجازت نہیں ہے کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے، تو اتنا مار دینا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں یا خون نکل آئے اس کا، اس کی تو اجازت قطعاً نہیں ہے، کہ جب اتنا مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ خون نہیں نکلا لیکن جسم پر نشان پڑ جائے، اس کی بھی اجازت ہلکی پھلکی، ہلکی پھلکی، اس کے جسم پر نشان بھی نہ پڑے اور ہڈی وغیرہ بھی نہ ٹوٹے، خون نہ نکلے، اور چہرے پر بھی مارنا جائے گا۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پہلی صورت میں سمجھانے کی صورت میں سمجھ گئی، اسے تابعداری اختیار کر لی، اب کی بات مان لی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر کوئی راستہ آپ نہ ڈھونڈیں۔ بعض لوگ کی ہوتی ہے نا کہ میں اسے کوئی کیڑا نکالوں، اور کوئی ذاتی ان کے ساتھ اناد دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کوئی نہ کوئی مجھے بہانہ ملے تاکہ میں عورت سے علیحدگی اختیار کروں، جان چھوڑ، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کو کوئی الزام تراشی مت کرو، سمجھ گئی ہے آپ نے رہنا ہے، عورت کو بسانا ہے، آپ اگر بسانا چاہتے ہو تو اس پر کوئی اور الزام تراشی مت لگاؤ، وہ آپ کی تابعداری اختیار کر رہی ہے، بات ختم ہوگی۔ یا دوسری صورت میں آپ نے بستر الگ کیا، اس سے وہ سمجھ گئی، آپ کے پاس آ گئی، اس نے معذرت کر لی اور اپنی بات سے رجوع کر لی، بدتمیزی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، بات ختم۔ یا آپ نے اس کو تھوڑی بہت سزا دی، اس سے اس کو سمجھ میں آ گئی، تو اس صورت میں اس نے جو ہے نا وہ تابعداری اختیار کر لی، تو پھر اس صورت میں آپ کو کسی قسم کا کوئی سٹیپ لینا یا کسی قسم کی کوئی اور چیز لینے کی اجازت۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ بتا رہے ہیں کہ تم کو اللہ نے بڑا تو بنایا ہے، حاکم تو بنایا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں تجھ سے بڑا حاکم ہوں، اے مرد میں تجھ سے خامد، میں تجھ سے بڑا حاکم ہوں، اس لیے تو یہ نہ سمجھ کہ میرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس بیوی پر حاکم تو ہے لیکن تجھ پر میں حاکم ہوں، اور میں تجھے پوچھ بھی سکتا ہوں، پکڑ بھی سکتا ہوں، کبیرہ بڑا ہوں تجھ سے۔ پھر کہا کوئی خفتم شقاق بینہما، اگر پھر بھی بات نہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہلکی پھلکی مار سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا،
تو پھر یہ نہیں ہے کہ ان کو کوٹ لگاؤ ہڈی توڑ دو، نہیں، اس کی اجازت نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ پھر یہ کرو کہ شق یا شق ٹوٹنے کو کہتے ہیں کہ آپ کو یہ لگے کہ بھئی دیکھو کہ اب تو ٹوٹ جائے گا معاملہ، اتنی گمبھیر ہو گیا ہے، پیچیدہ اتنا ہو گیا ہے، پھر اس صورت میں یہ ہے کہ ایک عورت کی طرف سے حاکم، ایک عورت کی طرف سے بندہ بیٹھے، ایک مرد کی طرف سے بندہ بیٹھے، یعنی عورت کی طرف سے بھی جو بڑے ہیں حاکم ہیں وہ بیٹھ جائیں، مرد کی طرف سے بھی لوگ بیٹھ جائیں، اور دونوں آپس میں بیٹھ کے دونوں جو ہے نا وہ طے کر لیں کہ کس کی غلطی ہے، اس کو سمجھائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، لوگ بیٹھ جائیں۔ إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِقْ، اگر عورت کے دل میں بھی ہو کہ میری غلطی نہیں ہے لیکن پھر بھی خامد مجھ سے پر زیادتی کر رہا ہے تو اس لیے مجھے انصاف ملنا چاہیے، اور یا خامد کے دل میں ہو کہ یہ عورت زیادتی کر رہی ہے، تو کہا کہ اگر دونوں اصلاح چاہیں گے نا، ان یرید اصلاح، تو انشاءاللہ یہ جو حاکم بیٹھیں گے آپس میں تو ان کے حق میں بہتری والا فیصلہ ہو جائے گا، ان کی زندگی آپس میں، یعنی ان کی جو افہام تفہیم ہے، ان کے جو شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، ان کے جو یعنی جو ان کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، مسٹیکس ہیں وہ دور ہو جائیں گی، تو دونوں کی زندگی بسر ہونا شروع ہو جائے گی۔ یرید اصلاح، اللہ دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے اگر دونوں اصلاح چاہیں، خامد بھی بیوی، اور اگر اصلاح نہیں چاہتے پھر حاکموں کو اختیار ہے وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ جدائی اختیار کر لیں دونوں کے درمیان میں، ظاہر ہے پھر فساد بنے گا، جرگہ بیٹھ گیا، اس نے فیصلہ کیا، اس پر راضی نہیں ہو رہے، وہ نہیں مان رہے جرگے کے فیصلے کو بھی، آپس میں بھی ان کی صلح نہیں ہو رہی، تو پھر لاسٹ پھر سٹیپ یہ ہے کہ پھر ان کو تاکہ فساد نہ کرے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور خبردار ہے۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو دوسرے پر، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس واسطے کہ خرچ کیے انہوں نے اپنے مال میں سے، فالصالحات، پس جو عورتیں نیک ہیں، قانتات، سو تابعدار ہیں، حافظات للغیب، نگہبانی کرتے ہیں غیر موجودگی میں پیٹھ پیچھے، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن کی بدخوئی کا آپ کو ڈر ہو، نافرمانی کا، فاعظوہن، ان کو سمجھاؤ، وہجروہن فی المضاجع، اور جدا کرو ان کے بستر، سونے کے بستر الگ دو، واضربوہن، اور تیسرا سٹیپ یہ ہے پھر ان کو فإن طعنکم، اگر وہ تمہارا کہنا مانے، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو مت تلاش کرو تم ان پر الزام کی راہ، ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ وإن خفتم شقاق بینہما، اگر تم کو ڈر ہو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں، یعنی عداوت رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، اور تو بھیجو ایک منصف مردوں میں سے ایک منصف عورتوں میں سے، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں چاہیں کہ صلح کرا دیں، ایک تو ایک عورت مرد عورت چاہیں کہ ہماری صلح ہو جائے، دوسرا یہ کہ جو حاکم ہے نا، حاکم، یہ دونوں چاہیں کہ ہماری ان دونوں کی کیا ہو جائے، صلح ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں کی طرف سے جو ہو وہ کہے جی جو مرد بات کر رہا ہے بس اسی پہ ڈٹا ہو کہ یہ ٹھیک ہے، عورت تو ہے ہی غلط ہے، اور عورت والا کہ نہیں مرد غلط ہے، اس میں دونوں اصلاح چاہیں کہ دونوں یہ چاہیں، دونوں کا ارادہ یہ ہو، بگاڑنا ارادہ نہ ہو، اصلاح ارادہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں وفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں مرد عورتوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وسلم، جزاكم الله خيرا۔